اسرائیل ایک ناجائز ملک ہے اور اس کی حیثیت ایک قابض کی ہے، فلسطینیوں کی سرزمین ہو یا عرب سرزمین ہو، اس پر قابض ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے، جیسے کہ نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، کبھی دنیا میں دفاعی طور پر عام شہریوں پر بمباریاں ہوئی ہیں؟ کیا کوئی ملک اپنی دفاع میں ہزاروں چھوٹے بچوں کو شہید کرتا ہے؟ کیا دنیا کے کسی جنگ میں کوئی ایک فریق دفاع کرتے ہوئے خواتین کو شہید کرتا ہے؟ کیا کوئی ملک دنیا میں ہے کہ جنگ میں وہ بوڑھوں کو، جوانوں کو، جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے، جو جنگ کا حصہ نہیں ہے، ان پر بمباریاں کریں اور 50,000 سے زیادہ شہداء جو پرامن شہری، ان کو جس طریقے سے ظلم و بربریت اور سفاکیت کا نشانہ بنایا گیا، یہ جنگی مجرم ہے اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود عدالت کے اس فیصلے کا احترام نہ امریکہ کرتا ہے، نہ یورپی ممالک کرتے ہیں۔ حکومتیں بھی ان جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہی ہیں اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، چاہے وہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کا ادارہ ہو، چاہے جنیوا انسانی حقوق کنونشن کا ادارہ ہو، چاہے اس کا تعلق یورپی یونین کے ساتھ ہو، سب اس وقت جنگی جرائم کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ فلسطینی عوام کے قتل عام میں اور فلسطین کے آبادیوں کو منہدم کرنے میں یہ سب ایک صف ہیں اور ایک ہی جرم کے مرتکب ہیں۔ لیکن جو حمایت جمعیت علماء کی روز اول سے ہے فلسطینیوں کے لیے، وہ آج بھی بدستور برقرار ہے اور ہم پاکستان میں لیڈنگ پوزیشن میں فلسطینیوں کے اس کاز کی حمایت میں میدان میں ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے کراچی میں بہت بڑا ملین مارچ کیا اور ہم نے تقریباً پچھلے تمام جو ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے ملین مارچ تھے ان کے ریکارڈ توڑے۔ اس سلسلے میں اب 27 اپریل کو کراچی میں، 27 اپریل کو لاہور میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا، ملین مارچ ہوگا اور پنجاب کے عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں آواز بلند کریں گے، ایک میدان میں ہوں گے، ایک آواز ہوں گے، ایک قوت ہوں گے، اور یہ امت مسلمہ کی آواز ہوگی، نہ کہ صرف ایک شہر یا ایک صوبے کے عوام کی آواز۔ 11 مئی کو انشاءاللہ العزیز پشاور میں فلسطینیوں کے حق میں اور غزہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے میں کے لیے ملین مارچ ہوگا۔ اسی طریقے سے 15 مئی کو اسی عنوان سے کوئٹہ میں ملین مارچ ہوگا۔ پاکستان کی آواز اب دنیا تک پہنچتی ہے اور پوری امت مسلمہ کی آواز بن چکی ہے، جو
मुस्लिम दुनिया के हुक्मरानों को भी झंझोड़ रही है और ख़ुद मुस्लिम उम्मा की आवाज़ भी बन रही है। ये शरफ़ अगर पाकिस्तान को हासिल है तो हमें अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हम एक बार फिर पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का जो कारोबारी तबका है, ताजर हजरात हैं, उनसे बिलखुसूस और आम आदमी अपने बिसात के मुताबिक माली जिहाद में शरीक हों। सियासी तौर पर हमारी मुकम्मल सपोर्ट उनको होनी चाहिए। हम किसी मुसलमान भाई को इस तरह एक सफ़ाक के मुंह में देने के लिए आमादा नहीं हो सकते और उनकी आज़ादी के हक़ के लिए अपनी जंग और जदोजहद जारी रखें। इस वक्त मुल्क में और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध बदअमनी की सूरत हाल अब नाकाबिल बयान है। कोई हुकूमती रिट नहीं है कहीं पे। मुसल्लह तंजीमें, मुसल्लह गिरोह दंदनाते फिर रहे हैं और आम लोग ना अपने बच्चों को स्कूलों में भेज सकते हैं, ना इत्मीनान के साथ वो कोई बाल बच्चों के लिए कमा सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं। कारोबारी तबका जो है वो भी परेशान कि मुंह मांगे बत्ते उनसे लिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से हमारी हुकूमत की कारकर्दगी अब तक ज़ीरो है। किसी किस्म की कोई पेशरफ्त लोगों को रिलीफ देने में नहीं हो सकी है। इस बात को भी हमारी जमात उजागर करेगी और कर रही है और ये मौक़िफ़ लिए हुए हैं हम कि हुकूमती या रियासती इदारे अवाम के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में मुकम्मल नाकाम नज़र आ रही है।